امیر المومنین خلیفہ اول بلا فصل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے جو عظیم کارنامے ہیں ان میں سے جو سب سے بڑا کارنامہ ہے وہ ہے عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ۔ جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو اس وقت صورتحال بڑی گھمبیر تھی کہ صحابہ کرام علیہم رضوان ان کی کیفیت ایسی ہو گئی تھی کہ ہوش حواس کھو بیٹھے تھے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ مولا علی گزرے ہیں تو انہوں نے سلام کیا تو انہوں نے اس کا جواب بھی نہیں دیا، تو انہوں نے جا کر حضرت امیر المومنین کو شکایت لگا دی کہ آج عثمان کے ساتھ میں گزرا ہوں، میں نے سلام کیا ہے، انہوں نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا، جبکہ سلام کا جواب دینا جو ہے واجب ہوتا ہے۔ تو جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تو سنا بھی نہیں ہے، مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے۔ تو اصل مسئلہ یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال اقدس کے بعد کیفیت یہ ہو گئی تھی کہ کسی کے ساتھ بھی کوئی گزر جاتا تو اسے پتہ نہیں ہوتا تھا، کوئی بات کرتا تو اس کو بات کا پتہ بھی نہیں ہوتا۔ جب یہ کیفیت تھی تو اس وقت اس امت کو سنبھالنے والے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اچھا، جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے تو اس وقت ہر طرف سے جو ہے فتنے کھڑے ہو گئے تھے۔ ایک طرف منکرین زکوٰۃ کا فتنہ، انہوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا تھا۔ دوسری طرف ختم نبوت کے منکرین کا فتنہ، انہوں نے جو ہے نا ختم نبوت کا انکار کر دیا تھا، مسلمہ کذاب کو مان کر اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے۔ اور اسی طرح مرتدین کا فتنہ، جو نئے نئے لوگ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی دیکھا نہیں تھا، تو دیہاتوں کے لوگ تھے، دور دراز علاقوں کے لوگ تھے، تو انہوں نے سن کر کلمہ پڑھا تھا، ابھی حضور کو دیکھا نہیں تھا، تو انہوں نے جو ہے نا کلمے کا انکار کر دیا، مرتد ہو گئے، واپس پھر گئے دین سے۔ تو یہ بھی فتنہ کھڑا ہوا۔ اور ساتھ ہی مسئلہ تھا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ آپ ابھی نوجوان تھے، یعنی بچے تھے، 18 سال ان کی عمر تھی، تو ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر مقرر فرمایا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو آپ صحابہ کرام نے یہ رائے دی کہ حضرت اسامہ بن زید کی جگہ کسی اور کو امیر بنایا جائے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر کا عشق جو تھا وہ کمال کا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ جو فیصلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے ہیں ابو بکر اس کو بدل نہیں سکتا، اس کو تبدیل نہیں کرے گا۔ ابو بکر جو حضور فرما گئے ہیں ویسا ہی ہوگا۔ تو اب کیفیت یہ ہو گئی، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن تھے اور اذان دیا کرتے تھے، تو آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں اور فرقت میں اور ہجر کے صدمے میں آپ نے مدینہ منورہ چھوڑ دیا تھا، آپ ملک شام چلے گئے تھے۔ جب ملک شام گئے تو 1 سال کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لے آئے تو حضور نے فرمایا کہ یا بلال، کہ اے بلال یہ کیسی جفا ہے کہ تو یار ہو کے، دوست ہو کے، اپنا ہو کے پھر ملنے بھی نہیں آیا اور میرا شہر بھی چھوڑ کر چلا گیا۔ تو حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی تو اسی وقت ملک شام سے چل پڑے۔ تو آپ جب چل پڑے مدینہ منورہ، جس وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو ایک دفعہ پھر کوہرام مچ گیا۔ مدینہ منورہ کی گلیوں میں رونے کی آوازیں آنے لگی، گھروں میں رونے کی آوازیں آنے لگی، عورتیں گھروں سے باہر نکلے گی، بچے جو ہے نا وہ اپنی ماؤں سے جا کر پوچھتے تھے کہ چاچو بلال تو آ گئے ہیں لیکن ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ اور یہاں تک کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ منورہ کی گلیوں میں داخل ہوئے تو ایسا کوہرام مچا ہوا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کا دن جو ہے نا وہ دوبارہ یاد آ گیا اور ایک قیامت صغریٰ برپا تھی، ہر گھر میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ آپ مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے تو لوگوں نے آپ کو جو ہے نا فرمائش کر دی کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس والی آذان سنائیں، تو آپ نے انکار کر دیا۔ فرمایا کس کے لیے سناؤں؟ جب اس وقت میں سناتا تھا تو ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سامنے مصلی پہ جلوہ گر ہوا کرتے تھے، بیٹھے ہوا کرتے تھے۔ جب میں شہادتین پڑھتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب یہ میں گواہی دیتا تھا، جن کے لیے گواہی دیتا وہ سامنے ہوتے تھے، تو اب کس کے لیے میں یہ کہوں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سامنے نظر نہیں آتے۔ یہاں تک کہ بڑی منت کی ان کو، آپ نہیں مانے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کہا
تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے امیر المومنین ہیں، آپ کا ہر حکم جو ہے ہمارے سر آنکھوں پہ آئے، لیکن میں آزان نہیں دے سکتا۔ یہاں تک کہ مدینہ کے لوگ نا، تو وہ حضرت حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ان کو پکڑ کر لائے، وہ ننھی عمر تھی ان کی، 7-8 سال جو ان کی عمر تھی۔ اب شہزادے آ گئے، اور شہزادے جب آئے تو انہوں نے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب کہا نا کہ چاچو بلال آزان سناؤ، تو اب جو ہے انکار کی گنجائش نہیں رہی کہ یہ وہ شہزادے تھے جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بیٹا کہتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اپنے پھول کہتے تھے، یہ وہ شہزادے تھے جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنتی نوجوانوں کے سردار فرمایا کرتے تھے۔ اب جو ہے نا انکار کی گنجائش نہیں تھی، تو اب انہوں نے آزان دی۔ اب جب اذان دی نا تو کیفیت یہ ہو گئی، تو آپ نے جب کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، بس یہ الفاظ کیا تھے، یہ پھر قیامت بن کر ٹوٹے اہل مدینہ پہ، کہ اہل مدینہ کی چیخیں بلند ہوئی، عورتیں چھتوں پہ چڑھ گئیں، بچے گھروں سے باہر نکل آئے، اور مسجد جو ہے کھچا کھچ وہ جو ہے نا رش ہو گیا۔ تمام صحابہ کرام، چھوٹے بڑے بوڑھے جوان بچے سب جمع ہو گئے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پھر شہادتین یعنی اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات پہ آئے، تو آپ کی چیخ نکلی، آپ گرے زمین پہ، اس کے آگے جو نا اذان بھی مکمل نہیں کر سکے۔ یہ کیفیت تھی، اور اس کیفیت کو حضرت خواجہ غلام فرید علیہ الرحمہ آپ نے اپنے دیوان میں بڑے پیارے انداز میں، کیونکہ آپ درد و سوز کے ایک بادشاہ تھے، بہت بڑے عاشق تھے، تو آپ نے عشق کے انداز میں ان چیزوں کو بیان کیا۔ تو آپ فرماتے ہیں بن یار فرید کی جیواں میں، یعنی یہ کیفیت تھی مدینہ منورہ کی گلیوں میں، بچوں کی، مردوں کی، چھوٹے بڑوں کی، اور یہاں تک قاضی اعظم مالکی علیہ رحمت تو فرماتے ہیں جانوروں کی بھی یہ کیفیت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیاں، بکریاں اور دراز گوشت جس پر آپ سواری فرماتے تھے، وہ بھی گلیوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر رہے تھے، وہ جو آنکھوں میں آنسو جاری تھے، گلیوں میں بھاگ رہے تھے۔ تو خواجہ صاحب فرماتے ہیں بن یار فرید کیوں جیواں میں، کیوں ایڈی اوکھی تھیواں میں، بھر زہر پیالہ پیواں میں، چھٹ پوساں سولیں سیں کنوں، یا ریت سکھی ہی کہیں کنوں، سونا لک چھپ بہنے میں کنوں۔ اور میں دل جھر جنگل دی باندھیے، جتا جھوک میرے متراں دی ہے، بو صدق وفا دی آندی ہے، انہاں ساویاں سننا لئی کنوں، یا ریت سکھی ہی کہیں کنوں، سونا لک چھپ بہنے میں کنوں۔ یعنی یہ کیفیت تھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، اور اسی کیفیت یعنی ایسی کیفیت تھی۔ اور اس کے بعد ایک طرف تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا غم تھا، صدمہ تھا، اور اس کے ساتھ ہی دوسری طرف فتنے کھڑے ہو گئے تھے۔ تو جب یہ فتنے کھڑے ہوئے تو اب حضرت سیدنا صدیق اکبر ہی تھے جنہوں نے جو ہے ایک طرف امت کو سنبھالا، ان کو تسلی دی، ان کو حوصلہ دیتے تھے، دوسری طرف کفار کے سامنے بھی آپ شمشیر برہنہ بن کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ منکرین ختم نبوت کا بھی مقابلہ کیا، منکرین زکوٰۃ کا بھی مقابلہ کیا، مرتدین کا بھی مقابلہ کیا، اسامہ بن زید کے لشکر کو بھی بھیجا، اور مدینہ منورہ کے لوگوں کو بھی سنبھالا، امامت کو بھی سنبھالا، مصلی کو بھی سنبھالا، اور لوگوں کی تربیت بھی کی ہر حوالے سے۔ جس نے اس امت کے سر پہ ہاتھ رکھا اور کشت ملت راچوں ابر بن کر جو ظاہر ہوئے، تو وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ کیفیت بیان کرنا بھی آسان ہے، سن لینا بھی آسان ہے، کتابوں میں پڑھ لینا بھی آسان ہے، لیکن جو اس کیفیت سے گزرے تھے، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان محدث بریلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے جن کا آنچل نہ دیکھا ماؤ مہر نے، اس ردائے نزاحت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی آپ پردے کی ایسی پابند تھی، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کے آنچل دوپٹے کو سورج نے بھی نہیں دیکھا، چاند نے بھی نہیں دیکھا۔ جن کا آنچل نہ دیکھا ماؤ مہر نے، اس ردائے نزاحت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ تو ان کی کیفیت بھی یہ ہوئی کہ وہ ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اطہر پہ جاتی، اما عائشہ الصدیقہ کے حجرہ میں جاتی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آرام فرماتے، تو وہاں کی جو مٹی تھی قبر مبارک کی، اس کو اٹھاتی، اس کو سونگتی، اور آپ فرماتی کہ یہ جو میرے بابا کے جانے کا جو غم ہے، یعنی سارے ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا کے سے جانے کا جو غم ہے، ہجر فراق ہے، فرماتے ہیں کہ یہ دکھ اگر کسی پہاڑ پر بھی پڑتے
تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے. یعنی یہ اتنا بڑا غم تھا، اتنا بڑا دکھ تھا جو صحابہ کرام نے اس کو جھیلا اور ساتھ ہی حوصلے کے ساتھ اسلام کی خدمت بھی کی اور ہر حوالے سے اسلام کے ساتھ کھڑے بھی رہے. تو اس میں جو ہے نا جو سب سے زیادہ جس کا ہاتھ تھا وہ حضرت امیر المومنین خلیفہ اول بلا فاصل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات تھی کہ آپ نے امت کو ہر حوالے سے سنبھالا اور سربراہی فرمائی اور آپ نے دست شفقت بھی رکھا اور دینی غیرت و حمیت کے ساتھ کھڑے بھی رہے، میدان میں ڈٹے بھی رہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے حوصلے بھی عطا فرمائے، ہمتیں بھی عطا فرمائی اور ان کے صدقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ حوصلہ عطا فرمائے کہ ہم بھی ہر حوالے سے دین کی خدمت کرتے رہیں اور دین کے احکامات پہ چلتے رہیں. اللہ تعالیٰ عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.